نحمده ونصلي على رسوله الكريم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی بھی انسان ایسا نہیں جس کے دل میں کوئی نہ کوئی خواہش نہ ہو۔ کوئی بھی انسان ایسا نہیں جس کے دل میں کوئی مراد نہ ہو۔ ہر کسی کے دل میں کوئی نہ کوئی مراد اور خواہش ضرور ہوتی ہے، تو پھر کسی کے وہ خواہشات پورے ہو جاتے ہیں، وہ مرادیں پورے ہو جاتے ہیں، اور کسی کے نہیں ہوتے۔ اور ہر انسان کی یہ دلی خواہش ہوتی ہے کہ میرے دل میں جو خواہش ہے وہ پوری ہو، میرے دل میں جو مرادیں ہیں وہ پورے ہو۔ یہ ہر انسان چاہتا ہے، لیکن کسی کے پورے ہوتے ہیں اور کسی کے نہیں ہوتے۔ آج میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا کہ اگر آپ دعا مانگنے سے پہلے وہ الفاظ پڑھیں گے تو 100% گارنٹی کے ساتھ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی، اور آپ کی دلی مراد ضرور پوری ہوگی، آپ کی ہر خواہش ضرور پوری ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ یہ میں اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے بہت پر امیدی سے کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی مرادیں اور آپ کی خواہشیں پوری کرے گا۔ دیکھیے، یہ بھی نہیں کہ آپ کوئی بھی عمل کریں اور پھر اپنے لیے اللہ سے مانگے اور اللہ تبارک و تعالی عطا کرے گا۔ دعا کے کچھ اصول اور شرائط ہوتے ہیں، اگر آپ ان شرائط کے بنا دعا مانگیں گے تو پوری قرآن پڑھ کر دعا مانگے پھر بھی آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی، اور اگر آپ ان شرائط کے ساتھ دعا مانگیں گے تو یہ جو الفاظ میں آپ کو بتاؤں گا بہت علماء کے نزدیک اسم اعظم اس کے اندر ہے۔ تو جب آپ یہ الفاظ پڑھ کر دعا مانگیں گے تو آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ دعا قبول نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ حرام سے پرہیز نہ کرنا ہے۔ جو لوگ یہ نہیں جانتے کہ میں نے جو کھایا وہ حرام ہے یا حلال ہے، تو ان لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں انبیاء کرام اور عام مسلمانوں سے ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اے اللہ کے پیغمبروں، آپ پاکیزہ چیزوں میں سے کھائیں اور عمل صالح کریں۔ تو مطلب یہ ہے کہ عمل صالح سے پہلے پاک رزق کی بات آئی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی بھی نیک عمل کی قبولیت کے لیے رزق کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر رزق پاک نہیں، مال پاک نہیں، تو ایسے لوگوں کی دعائیں قبول بھی نہیں ہوتی، کوئی عمل قبول نہیں ہوتی۔ یہی حکم اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں سے بھی فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اے مومنو، آپ پاکیزہ چیزیں کھائیں اور نیک عمل کریں۔ تو دعا سے پہلے اپنے جسم کو حرام سے پاک کرنا، نمبر 1۔ نمبر 2 کہ امید سے دعا مانگنا، نا امیدی سے نہیں مانگنا، ورنہ اگر ہم شک میں ہوں کہ میری دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی تو گارنٹی کے ساتھ یہ دعا قبول نہیں ہوگی، کیونکہ آپ امید نہیں کرتے اللہ سے، تو پھر دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ تیسری شرط کہ غافل دل کے ساتھ دعا نہ مانگی جائے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی غافل قلوب کی دعا قبول نہیں فرماتے۔ تو آپ ان 3 شرائط کے ساتھ دعا مانگیں اور یہ الفاظ پڑھیں، انشاءاللہ تعالی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اب الفاظ یہ ہیں کہ دعا سے پہلے 3 مرتبہ یہ الفاظ پڑھیں، وعنت الوجوہ للحی القیوم، وعنت الوجوہ للحی القیوم، 3 مرتبہ یہ الفاظ پڑھیں، اور پھر پر امید کے ساتھ اور عاجزی، خشوع خضوع کے ساتھ اور امید کے ساتھ اللہ سے دعا مانگے،
اللہ تبارک و تعالی آپ کی دلی مراد اور خواہش ضرور پورا کرے گا اور آپ کی دعا ضرور قبول فرمائے گا۔